قصور شہر کے بالکل بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہے جو صدیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی عمارت کی کہانی جانیں گے جو اب قصور میوزیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وقت نے اس عمارت کو کیا کیا روپ دکھائے ہیں۔ مطلب ہم اس کی تاریخ کے ورق پلٹیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کن مراحل سے گزری اور آج یہاں کیسے پہنچی۔ بالکل، اور یہ صرف آپ دیکھیں اینٹوں اور گارے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ عمارت تو جیسے مختلف زمانوں، تہذیبوں اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کی خاموش گواہ ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی معلومات دستیاب ہیں انہیں جوڑ کر ایک ترتیب سے اس کی تاریخ کو سمجھیں۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ قصور شہر کے نام کے بارے میں ایک پرانی ہندو روایت ہے نا؟ جی ہے تو صحیح کہ بھگوان شری رام کے بیٹے کش نے کوئی 5200 قبل مسیح میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ روایت مشہور ہے۔ کیا اس عمارت کا اس روایت سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ میوزیم میں شری رام کی ایک مورتی بھی تو رکھی ہے۔ دیکھیں یہ ایک دلچسپ بات ہے جو شہر کے نام سے جوڑی جاتی ہے، لیکن جہاں تک میوزیم والی مورتی کا سوال ہے تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی مقامی شہری نے عطیہ کی تھی، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کسی پرانے مندر سے لائی گئی ہوگی۔ اچھا، اس کا براہ راست تعلق اس عمارت کی تعمیر سے تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن ہاں یہ شہر کے ثقافتی ورثے کا ایک حصہ ضرور ہے۔ ٹھیک، تو پھر عمارت کی اپنی تعمیر کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ ایک تو وہ شیر شاہ سوری والی بات سنی ہے 1538 سے 1545۔ جی جی، کہ یہ ان کے کسی جرنیل نواب وکیل خان کا مقبرہ ہے۔ ہاں یہ روایت مقامی طور پر کافی سننے میں آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں نا تو اس کا کوئی ٹھوس لکھا ہوا ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ثبوت نہیں؟ جی نہیں، شیر شاہ سوری کے زمانے کی جو مستند تاریخیں ہیں ان میں وکیل خان نام کے کسی جرنیل کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل الٹ ہمیں ایک پکا تحریری حوالہ ملتا ہے۔ 1890 میں ایک سرکاری برطانوی فہرست چھپی تھی۔ اچھا، کون سی؟ ریوائزڈ لسٹ آف آبجیکٹس آف آرکیولوجیکل انٹرسٹ ان دا پنجاب۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ گنبد شاہ جہاں کے دور میں بنا تھا۔ اچھا، تو یہ تو بڑا واضح تضاد ہو گیا۔ ایک طرف لوگوں کی سنی سنائی بات، دوسری طرف سرکاری کاغذ۔ جی بالکل۔ آخر یہ مقامی روایت اتنی پکی کیوں ہے پھر؟ کوئی وجہ؟ یہ سوال تو اچھا ہے۔ اب حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ کوئی اور کہانی اس سے جڑ گئی ہو، یا شاید مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک پہچان کی علامت بن گئی ہو۔ لیکن اگر تاریخی شواہد دیکھیں تو شاہجہاں کے دور والی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے۔ تاریخ میں اکثر ایسی الجھنیں ہوتی ہیں، روایت اور تحریر میں فرق کی۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو شاہجہاں کے دور میں یہ عمارت بنی، پھر آگے کیا ہوا؟ تاریخ میں اگلا پڑاؤ تو سکھ دور آتا ہے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ 1807 میں جب سکھوں کا قبضہ ہوا قصور پر، جی، تو اس عمارت کا کردار بدل گیا۔ اسے پہلے تو ایک سرکاری دفتر کے طور پر استعمال کیا گیا، سرکاری دفتر، ٹھیک، اور پھر اسے گردوارے میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ حیثیت گردوارے والی 1848 تک رہی، جب تک کہ انگریزوں کا مکمل قبضہ نہیں ہو گیا پنجاب پر۔ اور پھر آگے انگریز، تو انہوں نے اس عمارت کا کیا کیا؟ پنجاب پر قبضے کے فوراً بعد ہی یہ عمارت ایک طرح سے انتظامی مرکز بن گئی۔ اسے سب ڈویژنل میجسٹریٹ یعنی SDM کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اچھا، دفتر بھی اور گھر بھی؟ جی ہاں، اسی وجہ سے تو مقامی لوگ اسے گنبد والی عدالت کہنے لگے تھے۔ گنبد والی عدالت، واہ، نام میں ہی ایک شان ہے۔ اس دور کے کسی انگریز افسر کا کوئی خاص ذکر ملتا ہے جس نے یہاں کام کیا ہو؟ جی، ایک نام اہم ہے، قصور کے پہلے اسسٹنٹ کمشنر جارج الیگزینڈر ٹائٹلر، GW ٹائٹلر۔ انہوں نے نہ صرف اس مقبرے اب جیسی عمارت کی کچھ مرمت وغیرہ کروائی، بلکہ اس کے ساتھ جو رہائشی حصہ بنوایا نا، جی، اس پر اپنی جیب سے تقریباً 1097 روپے خرچ کیے۔ اس زمانے میں یہ بڑی رقم تھی۔ اپنی جیب سے؟ جی ہاں، اس رقم سے کوئی 9 کمرے اور ایک غسل خانہ بنا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1851 میں ان کا انتقال ہو گیا، صرف 37 سال کی عمر میں۔ تو بعد میں ان کی بیوی نے باقاعدہ درخواست دے کر حکومت سے وہ خرچ کی ہوئی رقم وصول کی ہے۔ اپنی جیب سے سرکاری عمارت پر خرچ کیا اور پھر بیوی نے وہ پیسے واپس بھی لے لیے۔ واقعی تاریخ میں کیسے کیسے قصے ہیں۔ اور ایک اور کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل سی تفصیل بھی اسی دور کی ہے۔ تقریباً 1860 میں اسی عمارت کے گنبد کی چوٹی پر
طول بلد اور عرض بلد کے مطلب لانگجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے نشانات کندہ کیے گئے۔ اچھا، گنبد پر؟ جی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ نشان آج کے جدید ترین پیمانوں کے حساب سے بھی حیران کن حد تک درست ہیں۔ کمال ہے۔ جی ہاں، یہ اس زمانے کی سروے اور نقشہ سازی کی مہارت کا ثبوت ہے۔ واقعی کمال ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فلورا اینی اسٹیل کا ذکر آتا ہے۔ وہ تو مشہور انگریز لکھاری تھیں۔ وہ 1871 میں آئیں قصور۔ جی ہاں، فلورا اینی اسٹیل وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی تھی جو اس وقت قصور کے ایس ڈی ایم تھے۔ وہ اپنی آپ بیتی دی گارڈن آف فیڈیلٹی میں لکھتی ہیں کہ اس وقت وہ قصور میں واحد یورپی جوڑا تھے۔ اکیلے یورپی؟ جی، اور انہوں نے اس عمارت کا بڑا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ اصل میں کسی مسلمان بزرگ کا مقبرہ تھا، اور اس کا جو مین کمرہ تھا نا، وہ 40 فٹ مربع کا ایک بڑا گنبد تھا۔ 40 فٹ؟ جی، اور اس کے ساتھ پھر رہنے کے لیے کمرے جوڑ دیے گئے تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سب پر وہ گنبد ہی چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے عمارت کے بارے میں کوئی خاص بات لکھی ہو؟ ہاں، انہوں نے خاص طور پر دیواروں کی موٹائی کا ذکر کیا ہے، 5 فٹ۔ 5 فٹ موٹی دیواریں؟ جی، وہ لکھتی ہیں کہ اسی وجہ سے وہ گنبد والا کمرہ سخت گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا تھا، اور ان کے شوہر اسی کو دفتر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور وہ گنبد کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ کا بھی ذکر کرتی ہیں جہاں وہ اکثر چڑھ جاتی تھیں، اور وہ جگہ گرمیوں کی شاموں میں بھی ٹھنڈی رہتی تھی۔ آج کل تو 5 فٹ موٹی دیوار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فلورا نے اس وقت کے قصور شہر کے بارے میں بھی کچھ لکھا؟ ہاں بالکل، انہوں نے 1870 کی دہائی کے قصور کو ایسے بیان کیا ہے جیسے وہ پٹھانوں کی ایک پرانی بستی ہو، اونچے، مضبوط، پرانے سے مکانات جو ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہوں۔ گلیاں تنگ تھیں اور صفائی کا نظام بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کورٹ ہاؤس یعنی یہی عمارت کے باغ کے علاوہ شہر میں ہریالی تقریباً نہیں تھی، اور پانی کی بھی بڑی کمی تھی۔ اور پانی کی کمی؟ اچھا، اسی فلورا اینی اسٹیل سے جڑی ایک اور بہت ہی اہم لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہو ایک تاریخی کڑی بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ فلورا نے اپنی اسی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ وہ یہاں کچھ بچیوں کو پڑھاتی تھیں، اور ان کی کلاس میں ایک بہت ہی ذہین لڑکا بھی آتا تھا جس کا نام لاجپت رائے تھا۔ وہ ایک مقامی استاد کا بیٹا تھا۔ لاجپت رائے؟ کہیں یہ وہی؟ جی ہاں، یہ وہی لڑکا تھا جو بعد میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے مشہور رہنما بنے، لالا لاجپت رائے۔ کمال ہے۔ فلورا نے مذاق میں یا شاید کچھ سنجیدگی سے یہ بھی لکھا کہ وہ کبھی کبھی سوچتی ہیں کہ کہیں انجانے میں انہوں نے ہی تو ایک مستقبل کے، ان کے الفاظ میں، انتہا پسند رہنما کی ابتدائی تربیت نہیں کر دی۔ یہ تو واقعی ایک ناقابل یقین تاریخی اتفاق ہے کہ لالا لاجپت رائے نے اپنی شروع کی تعلیم اسی عمارت کے لان میں ایک انگریز خاتون سے حاصل کی۔ جی، یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ وہی لالا لاجپت رائے ہیں؟ مطلب نام تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ فلورا نے خود اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے۔ انہوں نے نام اور والد کے پیشے کا بھی ذکر کیا ہے جس سے شناخت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جو عام طور پر آپ دیکھیں نصابی کتابوں میں نہیں ملتا۔ بالکل۔ اسی دوران 1881 میں موری گیٹ سے لے کر اس گنبد والی عمارت تک پہلی بار پکی سڑک بھی بنی۔ اچھا، سڑک بھی پکی ہو گئی؟ تو یہ عمارت تو انتظامی مرکز کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے تعلیم کا بھی مرکز بن گئی، غیر رسمی طور پر ہی صحیح۔ 20ویں صدی میں کیا صورتحال رہی؟ 20ویں صدی میں بھی یہ ایس ڈی ایم کی رہائش گاہ اور دفتر ہی رہی۔ ایک اور انگریز افسر جان مارٹن فیون، وہ 1944 سے 1946 تک یہاں ایس ڈی ایم رہے۔ وہ بھی اس وقت قصور میں واحد یورپی تھے۔ وہ بھی اکیلے؟ جی، وہ بھی اسی عمارت میں رہتے اور کام کرتے تھے۔ ان کے دور کا کوئی خاص واقعہ یاد ہے؟ ان سے جڑا ایک واقعہ 1945 کی گرمیوں کا ملتا ہے۔ ایک رات وہ اسی عمارت میں سو رہے تھے کہ زلزلے کا ایک جھٹکا آیا۔ زلزلہ؟ جی، جس سے عمارت کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اللہ کا شکر کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ جان فیرن صاحب ویسے کافی لمبی عمر پا کر 2014 میں 98 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس عمارت نے تو زلزلے بھی سہے ہیں۔ اچھا، اسی 40 کی دہائی کے ایک اور ایس ڈی ایم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی یادداشتوں میں باغات کا بڑا ذکر ہے۔ جی ہاں، ان یادداشتوں میں تو کینو، چکوترے، انار، امرود، آم، مطلب پھلوں سے لدے ایک بڑے خوبصورت باغ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ واہ! ان باغوں کو پانی ملتا تھا مشہور باری دوآب نہر سے، لیکن
ایک مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ پانی کا؟ جی، پانی کا ہی۔ مسئلہ یہ تھا کہ قصور نہر کے بالکل آخری سرے پر تھا، جسے ٹیل کہتے ہیں، تو پانی کی سپلائی اکثر غیر یقینی رہتی تھی۔ وہ ایس ڈی ایم صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر گاؤں والے کیا کرتے تھے، اپنی باری سے پہلے ہی نہر کا کنارہ کاٹ کر پانی چوری کر لیتے تھے اپنی زمینوں کے لیے۔ اچھا۔ تو جب باغ کے درخت سوکھنے لگتے تو انہیں پتہ چلتا کہ بھئی پانی تو چوری ہو گیا ہے، پھر انہیں خود جا کر ان چوروں کو پکڑنا پڑتا تھا اور سزا دینی پڑتی تھی۔ مطلب ایس ڈی ایم صاحب کو پانی چوروں کے پیچھے بھی دوڑنا پڑتا تھا۔ تو یہ ایس ڈی ایم کا دفتر اور رہائش گاہ کب تک چلی یہاں؟ ذرائع کے مطابق 1988 تک ایس ڈی ایم آفس یہیں کام کرتا رہا۔ پھر جب قصور کو ضلع کا درجہ ملا اور نیا ڈسٹرکٹ کمپلیکس بن گیا تو دفتر وہاں شفٹ ہو گیا۔ تو پھر عمارت کا کیا بنا؟ دفتر شفٹ ہونے کے بعد کیا ہوا اس پر تھوڑا سا ابہام ہے۔ ایک ذریعہ کہتا ہے کہ یہ عمارت ڈی سی آفس کا ریکارڈ روم بن گئی، ریکارڈ روم؟ جبکہ ایک اور ذریعہ کہتا ہے کہ یہ 1999 تک خالی ہی پڑی رہی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ ریکارڈ روم بنا ہو اور باقی خالی رہا ہو۔ ممکن ہے۔ خیر، دفتر منتقل ہونے کے بعد یہ عمارت ایک نئے سفر کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو دفتر جانے کے بعد یہ تاریخی عمارت پھر ایک نئے باب کے لیے تیار تھی؟ میرا مطلب ہے میوزیم بننے کا سفر، وہ کب شروع ہوا؟ جی، محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھا اور 1995 میں اس کی بحالی ریسٹوریشن کا کام شروع کیا۔ اس پورے منصوبے پر کوئی 45 لاکھ روپے لاگت آئی۔ 45 لاکھ؟ جی، اور پھر 21 ستمبر 1999 کو اس عمارت نے قصور میوزیم کے طور پر اپنے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ اس کا کل رقبہ 6 کنال 4 مرلہ ہے۔ بحالی کے دوران کوئی خاص چیز بھی ملی؟ سنا ہے فرش کھودنے پر کچھ نکلا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم دریافت تھی۔ جب بحالی کا کام ہو رہا تھا نا، تو جو گنبد والا مرکزی کمرہ ہے اس کا فرش کھودا گیا، تو عین بیچ میں تقریباً 15 فٹ گہرائی پر ایک پکی اینٹوں کی بنی ہوئی قبر ملی۔ قبر؟ گنبد کے نیچے؟ جی ہاں، لیکن اس قبر پر کوئی نام، کوئی تاریخ، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ کوئی کتبہ نہیں؟ تو کیا یہ وہی نواب وکیل خان کی قبر ہو سکتی ہے جس کی روایت کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا؟ قیاس تو یہی کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ انہی کی قبر ہو، اور بعد میں شاید سکھوں کے دور میں جب عمارت گردوارہ بنی تو قبر کا نشان مٹا دیا گیا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ کوئی تحریری ثبوت یا کتبہ نہیں ملا، یہ بات اب بھی آپ کہیں قیاسی ہے۔ یہ اس عمارت کے اسرار میں ایک اور اضافہ ہے۔ تو اب یہ ایک میوزیم ہے، اس کے اندر کیا خاص ہے دیکھنے والوں کے لیے؟ کون سی چیزیں اسے منفرد بناتی ہیں؟ دیکھیں، میوزیم میں 5 گیلریاں ہیں اور داخلہ بھی مفت ہے۔ میں پوری فہرست تو نہیں گنواؤں گا، لیکن چند خاص چیزیں ضرور بتاؤں گا۔ ایک تو قصور کی اپنی پہچان، یعنی لکڑی پر کندہ کاری کے جو شاندار نمونے ہیں اور لاکھ کا کام ہے، وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اس علاقے کی صدیوں پرانی دستکاری ہے۔ جی، قصوری کام تو مشہور ہے۔ بالکل۔ دوسرا، یہاں 6 صدی قبل مسیح تک کے پرانے سکے موجود ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح؟ یعنی 2500 سال سے بھی پرانے؟ جی ہاں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ ہزاروں سال سے تجارت اور تہذیب کا گڑھ رہا ہے۔ اور کیا قابل ذکر ہے؟ ایک گیلری میں چکوال کے علاقے سے ملے ہوئے درختوں کے کروڑوں سال پرانے فوسلز ہیں اور جانوروں کی ہڈیاں رکھی ہیں۔ کروڑوں سال؟ جی، جو ہمیں اس دھرتی کی قدیم تاریخ کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ مرتضی افغانی کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک نایاب نسخہ ہے، 1149 ہجری، اور دوسرے قلمی مخطوطات بھی ہیں جو علم اور فن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر تحریک پاکستان گیلری ہے، گندھارا تہذیب کے نمونے ہیں۔ یہ میوزیم گویا وقت کے مختلف ٹکڑوں کو ایک جگہ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عمارت اب قانونی طور پر بھی محفوظ ہے؟ مطلب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل۔ حکومت پنجاب نے اس کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اسے پنجاب اسپیشل پریمیسز پرزرویشن آرڈیننس 1985 کے تحت خصوصی عمارت یعنی پروٹیکٹڈ ہیریٹیج قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب قانوناً حکومت اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔
کیا اسے عالمی سطح پر جیسے یونیسکو وغیرہ میں شامل کروانے کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ایک ذریعے میں یہ تجویز ضرور سامنے آئی ہے کہ یہ عمارت یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل ہونے کی تمام شرائط پوری کرتی ہے اور اسے اس فہرست میں شامل کروانا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم قدم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تاہم اسی ذریعے نے عمارت کی موجودہ حالت پر کچھ تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، خاص طور پر دیواروں میں جو شکستگی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات اہم ہے کہ ایسی تاریخی امانتوں کی مناسب دیکھ بھال ہوتی رہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عمارت صرف ایک عمارت نہیں رہی، یہ ایک مقبرہ شاید، پھر گردوارہ بنی، پھر انگریز افسر کی عدالت اور گھر، پھر ریکارڈ روم اور آخرکار آج ایک میوزیم ہے۔ اس کا اپنا سفر ہی قصور کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ بلا شبہ یہ اینٹیں، یہ دیواریں، یہ گنبد، یہ سب خاموش گواہ ہیں ان تمام تبدیلیوں کے جو اس سرزمین نے دیکھیں۔ مختلف حکمران آئے اور چلے گئے، ثقافتیں بدلیں، زمانے بدلے، لیکن یہ عمارت وقت کے ان سب تھپیڑوں کو سہتی ہوئی آج بھی ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آج کے اس ساری گفتگو کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ نہ جانے ہمارے اپنے ارد گرد، ہمارے شہروں میں، قصبوں میں ایسی کتنی ہی اور عمارتیں ہوں گی جن کے سینوں میں ایسی ہی انکہی کہانیاں چھپی ہوں گی۔ جی بالکل۔ شاید وہ بھی بس انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے، ان کی کہانی سنے اور ان کے ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھائے۔